یہ جو عوامی چھوٹا موٹا احتجاج ہے نا، وہ یہ بھی بیچاروں کا، لوگوں کا اپنا غم ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کو عالمی عدالت میں اس وقت صحیح معنوں میں اٹھایا جائے گا جب بھرپور طریقے سے ریاستی سطح پہ اس پہ آفیشلی جب تک احتجاج نہیں ہوگا اس وقت تک یہ اس احتجاج کو ہم احتجاج نہیں کہیں گے. تو ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور اسلامی کنٹریز، یا بلکہ اس میں تو اور بھی کنٹریز فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن دنیا میں چاہے غیر مسلم پہ بھی ظلم ہو تو آواز تو سبھی اٹھائیں گے نا اس کے خلاف. یہ تو نہیں کوئی کہیں گے کہ یہ چونکہ غیر مسلم ہے لہذا اس پہ ظلم ہونے دو، یہ تو کوئی بھی دنیا میں اس کا قائل نہیں ہے. تو ان سے ہمارے دو رشتے، ایک اسلام کا رشتہ ہے اور دوسرا انسانیت کا رشتہ ہے، تو ہمارا ڈبل حق ہے. لیکن بہرحال انسانیت کے ناطے پوری دنیا کی یہ ذمہ داری ہے، تو اس پہ بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروانے کی ضرورت ہے، اور بھرپور طریقے سے ملک میں ریلیاں ہوں، پرامن ریلیاں نکلے، پرامن، یعنی عوام جب تک سڑکوں پہ نہیں آئے گی دنیا کو احتجاج ریکارڈ نہیں کروائے گی. اسرائیل بھی دیکھے گا بھائی اس مسئلے پہ ساری دنیا جو ہے میرے اگینسٹ ہے، اس وقت تک اسرائیل کی صحت پہ کوئی خاص اثر پڑنے والا نہیں ہے. وہ تو ویسے بھی اثر نہیں پڑ رہا اس کی صحت پہ، لیکن جو تھوڑا بہت اثر پڑ سکتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ چھوٹے موٹے احتجاج کر کے نا اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. جو دیکھو آپ کی گاڑی میں پیٹرول ہے نا، آپ نے پشاور جانے کے لیے اس کی ٹینکی فل کی ہوئی ہے کہ چلو ایک دفعہ سکھر میں خالی ہو جائے گی آگے فل کر دوں گا، آپ نے یہی گاڑی اسٹارٹ چھوڑ دی تو وہ تو ٹینکی یہیں پہ کیا ہو جائے گی، خالی. وہ آپ کو لانگ روٹ پہ سفر کرانے کے قابل نہیں رہے گی. آپ یہیں سینڈا موڑ سے گھوم کر آ گئے، یہاں سے گھوم کے آ گئے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے موٹے احتجاج ہو رہے ہیں اس سے لوگوں کا اسٹیمنا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. کب تک کریں گے احتجاج بھائی؟ تو ایک ہونا چاہیے خاندانی طریقے سے، اور خاندانی احتجاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ریاستی سطح پہ بھرپور طریقے سے احتجاج نہ ہو. گورنمنٹ کی ذمہ داری میں ہو، حکومت اعلان کرے بھی سب لوگ سڑکوں پہ نکل آؤ. تو اس لیے حکومت کو مجبور کرنا چاہیے احتجاج ہمیں کرنا. دیکھیں جب تک کسی کا ایک ہدف نہیں ہوتا نا اس وقت تک آپ کا کوئی بھی مطالبہ مانا نہیں جائے گا. ایک چیز کو فوکس کریں سب مل کے کہ یہ ہونا ہے تو پھر تو ہو جائے گا. ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے، تیسرا کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مؤثر احتجاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اسلامی کنٹریز میں پبلک بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نہیں نکلے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پرامن ریلی ہوگی، اس میں مار دھاڑ توڑ پھوڑ نہیں ہوگا، لیکن ہو تو نا پبلک تو آئے نا سڑکوں کے اوپر. ہماری اور آپ کی دعوت پر کتنے لوگ نکل آئیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے پبلک کو روڈوں پہ لانا. یہ مذہبی لوگ جو جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، نہ ان کو یہ طریقہ آتا ہے پبلک کو روڈ پہ لانے کا، نہ ان کی دعوت پہ لوگ آئیں گے. تو یہ سیاسی لوگوں کی ایسے موقع پہ ذمہ داری ہے کہ آپ کی ایک ایک کال پہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس لیے یہ ہمارے ملک کا کیا ہے، ایک مذہب کا اور ایک انسانیت کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے. تو اور دنیا کو اگر ہم ایسے ہی بے لگام چھوڑ دیں گے تو یہ ظلم تو بڑھتا رہے گا. پھر تو ایسے موقع پہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ احتجاج ہم کریں. لیکن میں نے جو ابھی یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جناب وہ چندہ وندہ شروع کر دیا، تو یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیسے جو کوئی فراڈیوں کے ہاتھ میں چلے جائیں. تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ کو آؤ فلسطین لے چلتے ہیں، تو پتہ نہیں بھائی کہاں لے جائے فلسطین کے نام پہ. وہی قصہ نہ ہو جائے جو وہی والا نا قطر والا ہوا تھا. ایک ٹریول ایجنٹ کو کسی نے پیسے دیے اور گھما پھرا کے اس کو کہا کہ میں تمہیں قطر لے کے جا رہا ہوں، مسقط لے کے جا رہا ہوں. سمندر میں جا کے کیا پتہ چلتا ہے مسقط کدھر ہے اور انڈا موڑ کدھر ہے. تو اسے گھما کے گوادر پہ اتار دیا، پیسے کھا گیا. اس سے بولا کہ تھوڑا سا بس آگے جاؤ، مسقط ہی مسقط ہے. تو وہ بیچارہ ریگستان میں گھوم رہا تھا، اسے ایک بندہ ملا، پوچھنے لگا کہ یار ذرا بتانا مسقط کدھر ہے. کہہ رہے پتہ نہیں، میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. اس کو کسی نے ٹوپی کرا کے کہاں پہنچا دیا تھا. تو ایسا نہ ہو بھائی آپ کو کوئی کسی بھی عنوان سے بے وقوف نہ بنا لے، آپ کے جذبات سے نہ کھیلے. دیکھو جو پیسے کمانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کوئی موقع ملے نوٹ چھاپنے کا. ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. یہ کسی مظلوم کے خون کا، اس کی چیخوں کا خیال نہیں کرتے. یتیموں کے نام پہ پیسے کھانا، بیواؤں کے نام پہ پیسے کھانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو آپ اپنے پیسے کو اگر زیادہ ہیں خام کرو تو مجھے لا کے دے دو یار، ہدیہ دے دو، مجھے لا کے دے دو فری میں. مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پھینکنا ہی ہے تو مجھے دے دو. میں تو کھاؤں گا، پیوں گا، بریانی کھاؤں گا مسالے والی، ٹھیک ہے نا. انڈے والا برگر کھاؤں گا، مجھے یہ زنگر زیادہ پسند نہیں ہے، انڈے والا زیادہ پسند ہے. پیسے بھی بچیں گے آپ کے، جو بچ جائیں گے واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا پھر تیرے پاس فالتو پیسے ہیں تو مجھے دے دیں. تو فالتو پیسے اگر آپ کے پاس ہیں بھائی مسجد کے ڈبے میں ڈال دو اور کسی مدرسے میں دے دو. خام خامے فراڈیوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کی مدد نہ کریں، وہ تو فرض ہے، لیکن بہت اچھی طرح پہلے
تحقیق کریں کہ کوئی مستند دینی ادارہ ہونا چاہیے. سوال ہے مفتی صاحب، آپ لوگوں کا موقف افغان طالبان کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں بالکل بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان لوگوں کو آپ لوگ ہی ہیروز بنایا کرتے تھے، قرار دیا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں شریک بھی ہوئے. اب آپ لوگوں نے ہی انہیں خارجی فسادی قرار دینا شروع کر دیا ہے. اس یو ٹرن کی کیا وجہ ہے؟ جن لوگوں کو ہیرو قرار دیا تھا ان کو آج بھی ہیرو قرار دیتے ہیں. ہم افغان طالبان جنہوں نے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کی ان کو خارجی نہیں کہتے. 20 سال تک یہاں سے ان کے ساتھ تعاون ہوا ہے. یہاں سے لوگ گئے شہید ہوئے. اب میں نام نہیں بتاؤں گا ان کے کون کون شہید ہوا، بہت ایک طویل فہرست ہے. اگر کوئی پوچھے گا تو بتا بھی دوں گا، کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے اس میں. لیکن سب کو پتا ہے، یہ کوئی اس کا انکار تھوڑی کرے گا. تو اور ان میں مفتی عبدالرحیم صاحب کے سگے بھائی 2 شہید ہوئے ہیں. ابھی کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر باتیں بہت، کیونکہ ابھی میڈیا پہ ہر کچھ کھل کے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو بات یہ ہے، افغانستان میں کوئی ایک ریاست نہیں تھی مضبوط، ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا. تو وہاں ملا عمر نے کوشش کی کہ سب کو ایک بادشاہ پہ، ایک خلیفہ پہ جمع کیا جائے. تو انہوں نے تحریک شروع کی، کیونکہ کوئی ایک اسٹیٹ تھی نہیں. اس تحریک کی سب سے پہلے پاکستان میں اور سب سے زیادہ حمایت حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے کی تھی، جب کوئی بھی حمایت نہیں کر رہا تھا. اکیلے وہ کھڑے ہوئے اور جان سے بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی، اور پورے افغانستان میں، پورے نہیں تو اکثر حصے میں ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی. ملا عمر بہت ہی میچور آدمی تھے. وہ پاکستان سے دوستی کے خواہاں تھے. وہ پاکستان آرمی کی عزت کیا کرتے تھے. ان سے پاکستان آرمی کے فوجی جا کے ملتے تھے، ان کو عزت دیا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، ہر مشکل میں انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. یہ وہ چیزیں جو مشاہدے کی ہیں، تو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہے. بہت عزت، بہت رسپیکٹ دیا کرتے تھے وہ. پھر کیا ہوا؟ بہت سے لوگوں نے افغانستان کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. ملا عمر اس کے بھی خلاف تھے. مفتی عبدالرحیم صاحب جا کے ملا عمر کو سمجھاتے تھے کہ آپ کی سرزمین بہت سارے ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جس سے نقصان آپ کو ہوگا. یہ بین الاقوامی طاقتیں افغانستان کو تباہ و برباد کر دیں گی. ملا عمر بھی چاہتے تھے ہمارا ملک دوسرے ملکوں کے خلاف یوز نہ ہو، اور اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. وہ سمجھاتے تھے کہ یہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے، اس کو بچانا ہے ہماری ذمہ داری، ہم نے خون دیا ہے اس کے لیے، پوری زندگی کھپا دی. لیکن ہوا کیا؟ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی دوسرے ملکوں کے خلاف. پوری دنیا نے چڑھ کے افغانستان کی ایسی کی تیسی کی. جنرل مشرف نے بھی 100% غلط کیا. اس وقت بھی مفتی عبدالرحیم صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کو نئی اجازت اس کی کہ وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے دے. لیکن جنرل مشرف ایک اکیلا آدمی تھا، اس کی پالیسی تھی جو 100% غلط تھی. یہاں سے جہاز گئے، انہوں نے وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا. تو ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی پاکستان کے خلاف، لیکن اس کی تلافی خود پاکستان نے ہی کی. 20 سال بھرپور ساتھ دیا، پھر ان کا بہت فل سپورٹ کیا ان کو. ان کے زخمیوں کا علاج یہاں ہوتا تھا. جو وہاں غریب آتے تھے افغانی، ملک میں بدحالی ہے، ہجرت کے لیے آ رہے ہیں، پاکستان نے اپنا سینہ بازو ایسے کیا، آ جاؤ ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے. ان کا علاج بھی کیا، ان کو ٹھکانہ بھی دیا، ان کے مہاجرین کو پناہ بھی دی، بہت کچھ کیا پاکستان نے. تبھی بہت اچھے تعلقات. جب تک ملا عمر زندہ تھے پاکستان کے خلاف ایک بیان ان کا کبھی بھی نہیں آیا، ایک بیان نہیں آیا. بلکہ اخبار میں نے خود ان کا بیان پڑھا. انہوں نے کہا کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. ان کی رائے یہ تھی کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے دوستی کے قائل ہیں، ہم ان سے دشمنی کے قائل نہیں ہیں. ہم نے افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تاکہ افغانستان میں جنگ ختم ہو، ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو. ان کا یہ ارادہ نہیں تھا پوری دنیا میں اٹھ کے خلافت قائم کریں گے، نہ وہ کہتے ہیں افغانستان نے بہت لاشیں دیکھ لی ہیں، بہت موتیں دیکھ لی ہیں، ہم نے افغانستان میں ایک اسٹیٹ قائم کر کے اور اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے امن قائم کرنا ہے. ان کا اخبار میں بیان کوئی پرانا نکالے آج بھی موجود ہے کہ پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں کی افواج کو انہوں نے ایک اچھے لفظوں میں یاد کی ہے، صرف پاکستان کو نہیں، ہر ملک کو. ان کا کوئی پھڈا نہیں تھا. پھر ملا عمر کی وفات ہوئی. اس کے بعد ملا اختر منصور آئے. وہ بھی پاکستان سے بہت اچھے تعلقات کے خواہاں تھے. پاکستان آنا جانا ہوتا تھا ان کا. علماء، سارے علماء ان کے فیور میں تھے، اب تک ہے. پھر ملا ہیبت اللہ ہے ابھی، ان کے بارے میں بھی ہمیں یہی اطلاعات تھی کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہے.
آج بھی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان میں اکثریت پاکستان کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان سے جنگ نہیں چاہتی. ہوا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان آرمی پہ اٹیک کر رہے ہیں اور پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. تو پہلے علماء نے کوشش کی ہے سلو ہو جائے. جب سلو کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہے پھر فوجی آپریشن شروع ہوا ہے. روز ڈیلی بنیادوں پر 10 فوجی شہید, 11 فوجی شہید, میجر شہید, لیفٹنٹ کرنل, اتنے بڑے بڑے لیول کے آفیسر آپ کے ڈیلی شہید ہو رہے ہیں. اور یہ سارا کرتا دھرتا کہاں سے ہو رہا ہے؟ افغانستان سے. اب اگر مفتی عبدالرحیم صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک کو غلط قرار دے رہے ہیں یا افغانیوں کو غلط قرار دے رہے ہیں. وہ ان چند لوگوں کو غلط قرار دے رہے ہیں جو ان خارجیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو کس سے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان آرمی سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے ملک کا امن خراب کر رہے ہیں. مفتی عبدالرحیم صاحب کا کہنا یہ ہے اگر آپ نے خلافت قائم کرنی ہے, ٹھیک ہے پاکستان سے غلطی ہوئی تھی, اڈے دیے تھے, غلطی ہوئی ہے, مان رہے ہیں بھائی, اور یہ ہماری غلطی تھوڑی ہے. تو فوج ایک مشرف کی غلطی ہے. اس وقت بھی فوج کے سب لوگ مشرف کی اس پالیسی کے حامی نہیں تھے. فوج میں بھی بہت کھلبلی مچی ہوئی تھی, وہ نہیں حامی تھے. تو سب اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن آرڈر تو آرمی چیف کا چلتا ہے نا. اب مفتی عبدالرحیم صاحب کا کہنا ہے, یہ جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں سب کا یہی کہنا ہے, جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب بھی, ان خارجیوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے بھئی یہ غلط کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم خلافت قائم کریں گے پاکستان میں, ہم خلافت قائم کریں گے. اور کہہ رہے پاکستان نے ہم پہ ظلم کیا, اڈے دیے تھے. پاکستان نے اڈے دیے تھے, اندر گھس کے مارا کس نے ہے؟ انڈیا نے مارا ہے. انڈیا سے آپ دوستی بڑھا رہے ہو, انڈیا سے آپ کے ریلیشن کیا ہو رہے ہیں؟ مضبوط. امریکہ سے ریلیشن مضبوط, انڈیا سے ریلیشن مضبوط, تمام ملکوں سے آپ کے ریلیشن مضبوط. نیٹو کی ممالک تھے جنہوں نے اندر گھس کے دو بدو آپ سے جنگ لڑی ہے, ان کے خلاف آپ کا ایک بیان نہیں آتا, اور سارا نزلہ کس پہ گر رہا ہے؟ پاکستان پہ. تو میرے بھائی یہ طالبان نہیں ہے, افغانستان نہیں ہے, یہ کوئی اور طاقت ہے جو چند شرپسندوں کو استعمال کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر آپ نے لڑنا تھا سب سے پہلے روس سے لڑتے جنہوں نے 16 لاکھ افغانوں کا خون کیا. ہم تو وہاں بھی لڑائی کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ آپ لڑو گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا, ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی, تو خلافت تھوڑی قائم ہوگی. لیکن اگر لڑنا تھا تو سب سے پہلے کس سے لڑنا تھا؟ سب سے پہلے کون آیا تھا افغانستان میں؟ روس آیا, جس نے ان جنگوں کی بنیاد رکھی. انہیں کچھ نہیں کہہ رہے آپ, وہاں کوئی تشکیل نہیں ہو رہی خارجیوں کی. اس کے بعد آپ کو لڑنا تھا تو کس سے لڑنا تھا؟ انڈیا سے لڑنا تھا, جنہوں نے اندر گھس کے مارا ہے آپ کو. اس سے آپ دوستیاں بڑھا رہے ہو, کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. سارا نزلہ ایک اکیلے برادر ملک جو آپ کا ہمیشہ بھائی رہا ہے, جس نے لاکھوں افغانوں کو سینے سے لگایا, ان کو نیشنلٹیاں دی, ان کا کچھ زیرو بزنس تھا اور آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کسی ملک نے مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو اتنا زبردست ٹھکانہ نہیں دیا جس طرح پاکستان نے افغانیوں کو ٹھکانہ دیا ہے. میں نے باہر ملکوں میں افغانی دیکھے جو پاکستان کا پاسپورٹ بنوا کے باہر ملکوں میں ٹریولنگ کی ہے انہوں نے. تو اتنا بڑا ظرف جب پاکستان نے کیا ہے تو ان کو بھی ظرف کیسا رکھنا چاہیے؟ بولو, بڑا رکھنا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ چند شرپسند لوگ ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ افغانستان پاکستان کے دشمن ہے, نہ, چند سر پھرے لوگ ہیں جو دونوں بھائی ملکوں کو لڑا رہے ہیں آپس میں. تو ہمیں ان شرپسندوں کے خلاف اٹھنا ہے. یہ اکیلے مفتی عبدالرحیم کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے. وہ بیچارے اکیلے میدان میں آئے اور بدنام ہو گئے ہیں. کوئی ان کو کرنل کہہ رہا ہے, کوئی بریگیڈیئر کہہ رہا ہے, کوئی درباری ملا, کوئی سرکاری ملا. بس کرو یار, وہ ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جہاز سے یوٹن لے لیا, کوئی یوٹن نہیں لیا جہاز سے میرے بھائی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے نام پہ جو پاکستان میں خارجیوں کی تحریک ہے ہم اس کو نہیں مانتے, اس میں ہم فوج کا ساتھ دیں گے. اور فوج کا ساتھ دینے سے فوج کا ساتھ دینا مقصد نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں, فوجی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, آرمی چیف بھی آئے گا, کل جائے گا, کوئی اور آئے گا. فوج بچانا مقصد نہیں ہے. بچانا کیا ہے؟ ملک بچانا مقصد ہے, کنٹری بچانا مقصد ہے. کیونکہ اگر یہ تحریکیں زیادہ زور پکڑیں گی تو اس سے پاکستان میں خلافت قائم نہیں ہوگی, پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے اور بیرونی طاقتیں یہاں کے میرے اور آپ کا وہ حشر کریں گی. میں بار بار کہتا ہوں, میں اور آپ غزہ کو بھول جائیں گے, وہ حشر ہونے والا ہے ہمارا. تو اس لیے ان خارجیوں کو کہا جائے کہ آپ خلافت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. یہ ساری آپ کی تحریکوں کا مرکز اسلامی ملک کیوں ہے؟ آپ پاکستان کو اسلامی نہیں مانتے, نہ مانو, مسلمانوں کا ملک تو ہے. تو انڈیا سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں, روس سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں انڈیا میں بھی مت کرو, کیونکہ آپ کی طاقت کیا ہے؟ انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے, وہ بھی تہس نہس کر دے گا آپ کو. لیکن اگر کرنا ہے
تو انڈیا نے تو اندر گھس کے مارا تھا آپ کو. لڑائی انڈیا آرمی آئی تھی افغانستان میں, جہاں یہ نیٹو کی افواج کو شکست ہوئی ہے اس میں انڈیا کو بھی شکست ہوئی ہے, وہ بھی افغانستان سے بھاگا ہے. ان سے آپ دوستیاں لگا رہے ہو, اور ایک اکیلا ملک جس نے آپ کو اتنی مدد کی, آپ کی ہمیشہ ہر وقت مدد کی ہے, اس سے آپ دشمنی کی باتیں کر رہے ہو, تو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ملا عمر پاکستان میں لڑائی کے قائل بھی نہیں تھے. ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی وہ کلپ چلا دینا, ہمارے پاس تو اس پہ بہت سارے گواہ ہیں, لیکن لوگ گواہ کو مانتے کہاں ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی آخری وقت میں ملا عمر سے ملاقات ہوئی تھی, اور ڈاکٹر اسرار کو ملا عمر نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ جو خلافت کی تحریک پاکستان میں چلا رہے ہیں, کبھی بھی حکومت سے تصادم نہیں کرنا, لڑائی پہ نہیں آنا. اب میں آپ کو عرض کروں گا کہ ملا عمر صاحب کا مشورہ ہمیں کیا ہے. میں نے مسجد میں بھی جو ان سے ملاقات مختصر سی ہوئی اس میں پوچھا, انہوں نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے ملکوں میں اقامت دین کی جدوجہد بھرپور طریقے پر آپ شروع رکھیں اور جاری رکھیں. ظاہر بات ہے ہر ملک, یہ ملک جو ہے موجود ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے علامہ اقبال جو ہے امت مسلمہ کے سب سے بڑے حدی خواہ اور وحدت امت کے سب سے بڑے علمبردار, ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابقا کے کاشور. اس لیے ان کا یہ مشورہ جو ہے اپنی جگہ بہت صائب ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں پوری قوت کے ساتھ, پوری خلوص اور اخلاص کے ساتھ اقامت دین کی جدوجہد کو جاری رکھیں. دوسرا مشورہ یہ کہ علماء کرام کی رہنمائی اور ان کی آشیرواد ضرور حاصل کریں. یہ ان کا ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے, اور میں کچھ طے کر کے آیا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس کی روشنی میں, اگرچہ اس سے پہلے بھی میرا آپ کا رجحان تو یہ رہا ہے, لیکن اب میں ذرا زیادہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی ملا عمر صاحب کی اس نصیحت کے پیش نظر. تیسری بات انہوں نے بتائی ہے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں ملک کی حالات پاکستان کے جو ہے ان سے بھی خوب واقفیت ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت سے تصادم کی کوئی روش اختیار نہ کی جائے. حالات جو ہے بین الاقوامی پاکستان کے لیے جو معاملات ہیں تو یہ تصادم حتی الامکان اس سے بچا جائے. یہ تیسرا ان کا مشورہ ہے. ملا عمر بہت مشہور آدمی تھے, وہ کبھی بھی اس کے قائل نہیں تھے. وہ افغانستان کو فوکس کیا ہوا تھا انہوں نے, کیونکہ افغانستان میں لڑائیاں کوئی ایک اس حکومت بنی نہیں رہی تھی نا, تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک اسٹیبل حکومت بنے افغانستان میں, کیونکہ دھڑے تھے. جس صوبے میں جاؤ گے وہاں کا نیا والی متولی تھا. یہ ان کو پتا ہے, آپ کہاں سے ہیں, کوئٹہ سے ہیں, افغانستان بھی ان کا آنا جانا ہے, ان کو پتا ہے. تو ان کو میں نے نہیں بٹھایا, یہ ابھی ویسے ہی آگے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں خود ہی آگے بٹھایا, یہ تو میں جانتا بھی نہیں ہوں. تو یہ سب کو پتا ہے کہ افغانستان میں کوئی ایک اسٹیٹ تھوڑی تھی, ہر جگہ کا ایک الگ متولی ہوا تھا, والی ہوتا تھا, بتے بھی لے رہا ہوتا تھا, ایک ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا. تو اگر وہاں بھی ایک مضبوط اسٹیٹ ہوتی جس کی پوری ملک پہ حکومت ہوتی, تو وہاں کے علماء بھی اس کے خلاف خروج کو حرام ہی کہتے, وہ بھی ناجائز کہتے. اس لیے وہاں ایک حکومت نہیں تھی. ملا عمر افغانستان کو فوکس کیے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے افغانستان میں امن آئے. وہ تو ایران سے لڑائی کے قائل نہیں تھے. مجھے وہ دن یاد ہے جب ایران نے جنگی مشقیں شروع کر دی تھی افغانستان کے بارڈر پہ, تو ملا عمر نے ایران کے جتنے قیدی تھے افغانستان میں جو لڑائی کے دوران پکڑے گئے تھے سب کو رہا کر دیا تھا. کیوں رہا کیا تھا؟ ہم جنگ نہیں چاہتے. بہت نچوڑ آدمی تھے وہ. اب جو کچھ ہو رہا ہے, چند لوگ طالبان کے صفوں میں ایسے گھس گئے ہیں بے وقوف قسم کے, اور وہ پیسہ مل رہا ہے ان کو, انڈیا سے بھی مل رہا ہے اور امریکہ سے بھی مل رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں اسلامی حکومت لائیں گے, اسلامی حکومت کے نام پہ دھماکے ہو رہے ہیں, اسلامی حکومت بہت کچھ بھی نہیں آئے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے ہم سب نے مل کے, افغان طالبان کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہم سب نے مل کے ان